هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے. واللہ وحدہ لا شریک ہے. ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں، اپنی عبادت میں، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اس کے سب سے بڑا احسان جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو اللہ نے ہمارے اوپر فرمایا، جن پر اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں، سلامتی ہو. آپ سید الانبیاء ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ رہبر کامل ہیں، آپ ہادی کامل ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک مکمل ہدایت، مکمل رہنمائی، ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک مکمل دین دے کے اللہ نے مبعوث فرمایا، جو دین اسلام ہے، جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ دین ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین کوئی لے کے آئے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام ہی وہ دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے. اور اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک کتاب اللہ کا اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دین کو سمجھا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اسلام نہیں ہے. اسلام نہ ہی ماڈرن ہے جس طرح آج بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، وہ جدیدیت جس میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے. نہ ہی اسلام شدت پسندی کا نام ہے یا دہشت گردی کا نام ہے. اسلام ایک معتدل، متوازن، اعتدال پہ مبنی دین ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھیں، کافر ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں اپنا سرمایہ، اپنا مال خرچ کر کے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے دین سے، اسلام سے دور کیا جائے. جہاں پہ براہ راست مسلمانوں کے ساتھ وہ لڑتے ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کے اندر سے ہی کچھ ایسے لوگ چنے جاتے ہیں جو ان کا کام کرتے ہیں. مسلمانوں کے اندر سے ہی گروہ، فرقے پیدا کیے جاتے ہیں جو اسلام کی ایک بگڑی ہوئی، ایک مسخ شدہ تصویر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ اسلام ہے. جس طرح بر صغیر میں انہوں نے غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا، جس نے ختم نبوت کے عقیدے پہ جو ہے وہ چھاپا مارنے کی کوشش کی، ختم نبوت کے عقیدے پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی. اسی طرح اسلام کے بہت سارے عجیب قسم کے ورژن اسلام کے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر سے ہی وہ کالی بیڑیں اٹھا کے اور لوگوں کو ان کے پیچھے جو لگایا جاتا ہے. صرف یہاں پہ پاکستان، ہندوستان، بر صغیر میں نہیں، آپ اور بہت ساری جگہوں پہ دیکھیں. ابھی میں نیوز میں دیکھ رہا تھا، البانیہ یورپ کا ملک ہے، وہاں پہ ایک ایسا اسلام کے نام پہ فرقہ کھڑا کیا گیا جس کو بکتاشی فرقہ کہا جاتا ہے، بکتاشی اسلام. اور اس میں کیا ہے جی، اس میں شراب بھی حلال ہے ان لوگوں کے ہاں، اور
ان لوگ نام وہ اسلام کا لیتے ہیں، اور مرد و زن کا کھلا اختلاط ہے، عورتوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، اب عورتوں اور مردوں کے تعلقات ہیں تو مختلف جگہوں پہ، اور ان کو کتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان کے اوپر سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اٹلی کے اندر جس طرح جہاں پہ عیسائیوں کا بڑا پوپ بیٹھتا ہے، ویٹیکن جو سٹی ہے ان کا، جس کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پہ سمجھا جاتا ہے، اتنے تھوڑی سی جو جگہ ہے اس کی چند ایکڑ جگہ، وہ کہتے ہیں البانیہ کے اندر بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ اس فرقے کو جو ہے وہ یہاں پہ ایک چند ایکڑ کے اوپر ایک آزاد ریاست جو خود مختار ریاست ہو، ہم وہ بنا کے دیں اور یہ یہاں پہ اپنی تبلیغ کا اور دعوت کا کام کریں۔ اب سوال یہ کہ کافروں کو اس طرح کا اسلام پسند ہے، بغیر مزاحمت والے اور بغیر ان کی مخالفت والے، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک چیز ہمارا یہ صوفی اسلام بھی ہے، صوفی اسلام جس کو ہم صوفی اسلام کہتے ہیں۔ تصوف کے نام پہ جو نکالا تزکیہ نفس کے نام کے اوپر، جس کو شروع کیا گیا کہ انسان کے نفس کا جو وہ تزکیہ ہو، تزکیہ نفس میں اور اس صوفی اسلام میں، بلکہ ہم تو اس کو اسلام سمجھتے نہیں، بڑی سیدھی سی بات ہے، ہم تو ایک اسلام کے پیرالل، اسلام کے متوازی ایک دین اس کو سمجھتے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ وہی رہبانیت ہے جو عیسائیوں نے شروع کی، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، عیسائیوں نے یہ وہ رہبانیت، یہ صوفیزم جو ہے وہ شروع کیا، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے اوپر یہ کوئی فرض نہیں کیا تھا۔ پچھلے دنوں چند اس طرح کی خبریں آئیں، اس حوالے سے میرے ذہن میں آیا کہ اس پہ بات ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید نے جو تزکیہ نفس کا تصور دیا ہے وہ بڑا الگ ہے۔ قرآن مجید دیکھیں دین کی بنیاد ہے تزکیہ نفس، انسان اپنے نفس کو پاک کرے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کہ وہ انسان فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت میں آپ دیکھیں کہ اللہ نے یہ بات شامل کی کہ پیغمبر وہ ہے، وہ پیغمبر جس کو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ پیغمبر جو اللہ نے امی لوگوں میں سے کھڑا کیا، جو یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ پیغمبر لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس کی بنیاد ہے۔ اگر انسان کوئی اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے تو اس کی جو بنیاد ہے وہ کتاب ہے، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ ان طریقوں کو چھوڑ کے اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم کوئی اور طریقہ ایجاد کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے لیے قرآن و سنت کو کافی نہیں سمجھا۔ اس طریقے کو چھوڑ کے اگر انسان کوئی کہ جی تزکیہ نفس خاص قسم کے اذکار، خاص قسم کے ورد کرنے سے، یا محفلیں بنا کے اجتماعی طور پر ذکر کرنے سے، یا قلب کو جاری کرنے سے جس سے دل ہلے اور دل جاری ہو جائے، یا خاص قسم کے چلے کرنے سے، یا کسی خانقاہ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ تزکیہ نفس ہوتا ہے، تو یہ وہ تزکیہ نفس نہیں ہے جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ تصوف کے نام پہ اور صوفی اسلام کے نام پہ آپ ذرا دیکھیں کہ وہ کافر لوگ جو پردہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ کافر جو آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر برداشت نہیں کر سکتے، وہ کافر لوگ جو داڑھی برداشت نہیں کر سکتے، وہ کافر لوگ جو یہ تمام چیزیں برداشت نہیں کر سکتے، وہ صوفی اسلام کو برداشت کرتے ہیں، اور صرف برداشت نہیں کرتے، انویسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر، پیسہ لگاتے ہیں اس کے اوپر۔ رشیا کا صدر پیوٹن جو ہے، پیوٹن مسلمانوں کا اتنا بڑا قاتل، رشیا، اس کا صدر پیوٹن، گروزنی کے اندر صوفیزم، صوفی اسلام کے اوپر کانفرنس ہوئی اور اس کو سب سے بڑی کرسی دے کے اس کو سامنے بٹھایا گیا۔ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پہ۔ پاکستان کے اندر صوفی کونسل ہے، پاکستان کے اندر صلاح الدین یوسف اس کا جو چیئرمین ہے، یوسف سالی بھی اس کو کہتے ہیں، اور ہر طرح کی طوائف اور ہر طرح کی یہ فحش عورتوں
اس کے پاس ان کا آنا ہے. تو کبھی وہ آرٹس کے نام پہ الحمراء ہال میں کانفرنسز ہوتی ہیں صوفی کونسل کی، وہاں پہ جناب صوفی موسیقی جو ہے وہ کہ یہ اسلام. اب اسلام کا یہ جو ورژن ہے یہ تو امریکہ کو بھی قبول ہے، یہ تو انڈیا کو بھی قبول ہے، یہ تو سارے کافروں کو قبول ہے. وہ اس پہ پیسہ دیتے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر بہت سا وہ طبقہ، ملحد طبقہ جو دین کو چھوڑ دیتا ہے، جو اسلام کو چھوڑتا ہے، اسلام سے نفرت کرتا ہے، وہ اس صوفی اسلام کو وہ بھی پسند کرتا ہے. اس صوفی اسلام کو صوفی موسیقی ہے اور صوفی قوالی ہے اور صوفی سماع ہے کہ یہ دلوں کو جوڑنے کے لیے موسیقی ہے. اسلام کا اس سے بھلا کیا تعلق ہے؟ اسلام کا تو اس سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جو صحابہ کرام نے سمجھا، جو قرون اولیٰ میں اس طرح کی واہیات قسم کی چیزوں کا کوئی تصور موجود نہیں تھا. اب تزکیہ نفس کے لیے ہم نے جو خانقاہی نظام ایک شروع کیا، ہم نے تزکیہ نفس کی بنیاد تو وہی شریعت ہے، قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اسلام کے اندر تزکیہ نفس کی جو بنیاد ہے، جو مرکز ہے، وہ مساجد ہیں، وہ مسجدیں ہیں. انسان کے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اس کا مرکز مسجدیں ہیں. اس کا مرکز خانقاہیں نہیں ہیں، کوئی مرکز نہیں اس کا. آپ دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تزکیہ نفس کے لیے کون سے مراکز تھے؟ مساجد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد تعمیر کی، سب سے پہلے آپ نے مسجد قباء تعمیر کی، مسجد نبوی تعمیر کی. اور مدینہ کے اندر صرف ایک مسجد نہیں تھی، مدینہ کے اندر درجن کے قریب مساجد تھیں. اس وقت بھی مدینہ کے مختلف جو ہے وہ جو دور والے بار والے علاقوں میں جو مسجدیں تھیں، کہ مسجد ہے جو انسان کے تزکیہ نفس کے لیے. خانقاہیں ان کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ جانا، یہ وہ اسلام نہیں ہے. یہ وہ صوفیزم یا باطنیت ہے، یہ جس کو ہم باطنی اسلام لوگ کہتے ہیں، اور جس کے بنیادی عقائد میں یہ بات شامل ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ. جتنا گندا عقیدہ دنیا کے اندر یہ ہے، اتنا گندا عقیدہ کوئی بھی نہیں ہے. وحدت الوجود جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز خدا ہے. اب یہ جتنے ہمیں بے دین لوگ نظر آتے ہیں، ننگ دڑنگ لوگ، برہنہ بغیر لباس کے، مرد و زن کا کھلا اختلاط ہمیں جن اڈوں پہ نظر آتا ہے، تو آپ جب ان سے بات کریں جی آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ روزہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ معرفت کی باتیں آپ کو نہیں پتہ، آپ سمجھ نہیں سکتے. یہ مجذوب ہیں آپ، ان پہ شریعت لاگو ہی نہیں ہوتی. اس کے پیچھے نظریہ یہ ہے وحدت الوجود کا، یونٹی آف ایگزسٹنس. اس کی تاریخ الگ ہے، کس طرح یہ عیسائیوں سے جو مسلمانوں نے لیا. یہ بخشوئزم، یہ صوفی اسلام جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک پیرالل دین ہے دنیا کے اندر، پیرالل دین. اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب صرف مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں جو وحدت الوجود کے قائل ہیں کہ ہر چیز خدا ہے. عیسائیوں کے اندر بھی ہیں، ہندوؤں کے اندر بھی ہیں، بدھزم سارے کا سارا اس پہ کھڑا ہے. بدھ مذہب جتنے لوگ ہیں وہ سارے اسی عقیدے پہ کھڑے ہیں. اب ایک بندہ یہ سمجھے گا ہر چیز خدا ہے تو اس کو شریعت کی پابندیوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پھر نماز بھی نہیں پڑھے گا، وہ روزہ بھی نہیں رکھے گا، وہ جناب وہ غسل بھی نہیں کرے گا، وہ نہائے گا بھی نہیں. جب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، وہ وحدت الوجود کی یا وحدت الشہود کی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہر چیز خدا ہے، یا ہم جو ہے وہ یہ چلے کاٹ کے یا ریاضتیں کر کے ہم بھی خدا کی ذات کے ساتھ مل جاتے ہیں. اسلام نے جو عقیدہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ خالق اور مخلوق دو الگ چیزیں. اللہ کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، سورہ شورا کے اندر، کہ اللہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کا حصہ ہونا اور اللہ کے ساتھ شریک ہونا تو دور کی بات، اللہ کی مثل بھی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی صفات کی مثل بھی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی خالق الگ ہے اور مخلوق الگ ہے. اللہ کہتے ہیں یہ دیکھتے نہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ کہتا ہے ان سے پوچھو، بتائیں یہ لوگ، ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ معدوم سے، یہ غیر شے سے، یہ کسی سے پیدا کیے گئے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا؟ کیا اس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا یہ خود خالق ہیں، یہ انہوں نے اپنے آپ کو خود تخلیق کی ہے. اسلام کا تخلیق کا بڑا واضح عقیدہ ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا عقیدہ کیا ہے. یہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی
وہ اسی ذوم میں مبتلا ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، ہمارا سب کچھ ٹھیک ہے، جن کو، اور سب سے مشکل موضوع یہ عقیدے کا موضوع ہے جس کو ہم بڑا آسان سمجھتے ہیں۔ خالق الگ ہے اور مخلوق الگ ہے۔ مخلوق کبھی بھی خالق جیسی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے جو بھی ہو۔ تو یہ جو صوفی اسلام ہے، اصل میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، یہ کافر لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ اسلام کے اندر مختلف فرقے کھڑے کر کے یہ بھی اللہ کے راستے سے روکا جاتا ہے۔ اب جتنے لوگ اس طرح کے آتے ہیں، ان کا سب سے پہلا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر جہاد کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا، اس نے فتویٰ دیا جہاد سسپینڈ ہو گیا، اس نے کہا جہاد معطل ہو گیا۔ اور بھی بہت سارا، ایک بڑے لوگ جس کو مانتے ہیں امام، اس نے بھی کہا کہ ہندوستان کے اندر کوئی جہاد نہیں ہے۔ باقاعدہ اس نے رسالے لکھے، اس نے کہا اعلان بین ہندوستان دار السلام، انگریز کی یہاں پہ حکومت تھی، اس نے کہا یہ رسالہ لکھا کہ ہندوستان دار السلام ہے، یہاں پہ جہاد کوئی نہیں ہے۔ اب یہ جتنی صوفی اسلام کی بات کرتے ہیں لوگ، یہ تو جہاد کے پاس بھی نہیں آتے۔ اب فلسطین میں مسلمان جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک کٹتے ہیں، 1 سال 13 ماہ ہو رہے ہیں، 13 ماہ مسلمان کٹ رہے ہیں، اور ہم کہہ رہی ہم اپنی جو ہے وہ ذکر و فکر صبح گاہی میں ہم مشغول رہے، ہم اس میں ملوث رہے، ہم تو صرف یہ اسلام ہے، اور شکل بھی وہ والی اسلام کی، تزکیہ نفس کی شکل بھی۔ تو یہ تصوف، یہ صوفی اسلام جس کو کافر برداشت کرتے ہیں، صرف برداشت نہیں کرتے کافر، بلکہ کافر اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں کہ اس کو رواج دیا جائے۔ ہمارا جو پچھلا وزیر اعظم تھا، آپ دیکھیں اس کی جو بڈھی تھی، اس کی زنانی، وہ بھی ان چیزوں سے اٹریکٹ تھی۔ اس لاہور میں انہوں نے ایک ادارہ بھی قائم کیا ابو الحسن شاذلی کے نام سے، کہ اس تصوف کو ہم لے کے آئیں آگے جناب، اور وہ اسلام ہے جو بغیر مزاحمت کے اسلام ہے۔ پوری دنیا میں اگر پابندی لگتی ہے تو وہ جہادی تنظیموں میں پابندی لگتی ہے، وہ اس طرح کی تنظیموں کے اوپر۔ خیر ان کو تو ہم اس کو تو ہم دین سمجھتے ہی نہیں نا، اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کے مقابل ایک دین ہے یہ تصوف، اور یہ عیسائیوں میں بھی ہے، اور مسلمانوں نے لیا ہے یہ عیسائیوں سے۔ اب یہ جو عقیدہ کہ ہر چیز خدا ہے، یہ بڑا پرکشش عقیدہ محسوس ہوتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ شاید میرے اندر بھی کوئی خدائی صفات ہیں، یا میں بھی خدا کا حصہ ہوں، یا بعد میں خدا کا حصہ بن جاؤں گا۔ اور ان چیزوں نے ان لوگوں کو اٹریکٹ کیا۔ ہندوؤں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو بخشو کہا جاتا ہے۔ تو اسلام یہ آپ بالکل اس عقیدے کی بنیادی چیزیں، ہر چیز وحدت الوجود کا عقیدہ، یہاں آپ دنیا کو چھوڑ دیں آپ اور چلوں میں اور ریاستوں میں غائب ہو جائیں۔ اسلام نہ ترک دنیا کا نام ہے اور نہ غرق دنیا کا نام ہے اسلام۔ نہ آپ دنیا کو بالکل چھوڑ دیں آپ، اور نہ آپ دنیا اور مال و دولت میں غرق ہو جائیں۔ اسلام اس کے درمیان اسلام اس کے درمیان ایک معتدل دین ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اب دنیا میں سے بھی اپنا حصہ نہ بھولیں۔ دنیا کو چلانے کے لیے تو اللہ نے دین بھیجا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے مال کس طرح کمانا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے تعلقات کس طرح کے ہونے چاہیے، دنیا میں رہتے ہوئے آپ کا جو ہے وہ آپ کے معاملات کس طرح کے ہونے چاہیے، دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، یہی تو دین بتاتا ہے ہمیں کہ رہنا کس طرح ہم نے۔ تو آپ دنیا کو چھوڑ دیں بالکل، آپ اس تصوف کے اندر آپ نکاح بھی نہ کریں، ٹھیک ہے، اور عبادات اپنے پاس سے آپ گڑیں، عبادات وہ قوالی کے نام پہ جس کو محفل سما کہا جاتا ہے، یہ باقاعدہ ایک عبادت ہے، باقاعدہ ایک عبادت ہے جس پہ صوفی نائٹ، صوفی اسلام، صوفی موسیقی، وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ وہ بابوں نے تو موسیقی سے جناب اور سرنگیوں سے باجوں سے ہزاروں لوگ مسلمان کر دیے جو قرآن کی آیتوں سے آپ سے مسلمان نہیں ہوئے۔ باقاعدہ موسیقی عبادت ہے۔ اب اسلام کا کیا تعلق ہے موسیقی سے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میں تو ان موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے تو فرمایا کہ میں تو صلیب کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، ان موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں میں۔ قرآن مجید تو کہتا ہے وَمَن يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہ تو لہو الحدیث ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کی آواز پڑتی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ تو دراصل اس کے پیچھے نظریہ یہ ہے جو ہم نے عیسائیوں سے نظریہ لیا ہے، عیسائیوں سے ہم نے لیا، اور کافروں نے اس کے اوپر انویسٹ کیا، کافروں نے
میرے ذہن میں اس وجہ سے یہ موضوع آیا کہ پچھلے دنوں آپ میں سے بہت سارے لوگ جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، جاوید غامدی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ جاوید غامدی کو بڑے لوگ، خاص طور پہ ماڈرن لوگ بڑے اس کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو بڑی سہولتیں اسلام میں تلاش کرتے ہیں، بنیادی طور پہ وہ ایک منکر حدیث انسان ہے کہ جو حدیث اس کے فہم اور عقل کے مطابق نہیں ٹھہرتی اس کو چھوڑ دو، کہتے یہ روایات ہیں، اس کو چھوڑ دیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنتیں اس کے نزدیک محدود سی ہیں، کوئی 25-27 سنتے ہیں صرف، باقی کوئی نہیں ہے، باقی یہ روایات، یہ قصے کہانیاں، حدیث کچھ بھی نہیں۔ پچھلے 10 اکتوبر کے مہینے میں اس نے اپنی خانقاہ کا افتتاح کیا اور اس کا نام تھا دانش سرا۔ اس کے اوپر لوگوں نے تنقید بھی کی، بہت سارے لوگوں نے، اس کو ماننے والے، کہ یہ بندہ تو خود اس سے تصوف اور خانقاہوں کے خلاف تھا، لیکن یہ چونکہ روایت سے، دین سے ہٹا ہوا تھا اور منکرین حدیث تھا، تو اب یہ بھی تزکیہ نفس کے نام پہ ایک خانقاہ کا افتتاح کر رہا ہے۔ امریکہ میں چونکہ وہ ہے، اس کا سینٹر بھی امریکہ کے اندر ہے، اور اس خانقاہ میں کیا تھا کہ عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور مرد بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور عورتیں بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب تاریخ میں جتنا یہ خانقاہی نظام شروع ہوا ہے، آپ دیکھ لیں مرد و زن کا اختلاط وہاں پہ کھلا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسلام، یہ وہ صوفی اسلام ہے جہاں پہ جو مرد و زن کا کھلا اختلاط ہے، جہاں پہ شراب ہے، چرس ہے، بھنگ ہے، بے لباسی ہے، عریانی ہے، شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اب وہ بندہ، اس نے جو ہے وہ یہ دانش سرا کے نام سے ایک اور خانقاہ تزکیہ نفس کے نام پہ، کہ اس نے کہا جی خانقاہی نظام جو ہے یہ تزکیہ نفس لوگوں کا کرتا ہے۔ اس وجہ سے دین کے اندر تزکیہ نفس کا جو مرکز ہے وہ مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ نے کہا اللہ کی نظر میں سب سے جو عزت والی، سب سے محبوب ترین جگہ ہیں، اللہ کہتا ہے وہ مسجدیں، اور کہا وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور سب سے بدترین جگہیں اللہ کو جو ناپسند ہیں وہ بازار ہیں۔ بازاروں میں جہاں پہ مرد عورت کٹھے ہیں، بازاروں کے اندر جہاں پہ دھوکہ دہی ہے، کرپشن ہے، جہاں پہ شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ابتدا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ کہتا ہے یہ کافر لوگ جو ہیں ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، یہ مال اپنے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، اللہ کے راستے سے روکیں۔ اللہ کہتا ہے فَسَيُنْفِقُونَهَا، اللہ کہتا ہے ان کو خرچ کرنے دو، یہ خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر یہ مال ان کے لیے حسرت بن جائے گا، کیونکہ غلبہ تو اصل میں آخر میں اسلام کا ہی غلبہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر یہ کافر مغلوب ہو جائیں گے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، پھر ان کافروں کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے ان کو خرچ کرنے دے مال، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اللہ کہتا ہے خبیث کو پاک سے الگ کر دے اللہ، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْقُمَهُ، اللہ کہتا ہے، اللہ چاہتا ہے سارے خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں کٹھی کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے، اللہ کہتا ہے کٹھی اس کو دوزخ کے اندر اللہ تعالیٰ پھینک دے۔ تو یہ فرقہ واریت ہے۔ اصل فرقہ واریت یہ ہے قرآن و سنت سے ہٹ کے کوئی نئی تعبیر لے کے آنا، کوئی نیا دین لے کے آنا، کوئی نیا فرقہ کھڑا کرنا۔ بہت سارے فرقے ہیں نا، آپ دیکھیں بے شمار شاخیں، آپ گن نہیں سکتے، اور سارے اپنی نسبتیں کسی کی کسی طرف، کسی کی کسی طرف، یہ سارے فرقے جو ہے وہ یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا من الذین فرقوا دینہم وقانوا شیعا، اللہ کہتا ہے جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، دین کے فرقے کیے، وقانوا شیعا، اور وہ گروہ گروہ ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ، اللہ کہتا ہے کل حزب بما لدیہ فرحون، ہر جماعت اس چیز پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ جس گھر میں جو پیدا ہوا وہ خوش ہے۔ میں جناب فلاں فرقے کے گھر میں پیدا ہوں تو ٹھیک ہے، میں ہی حق پہ ہوں، میرا فرقہ صرف اس لیے سچا ہے کہ میں اس گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، میری جماعت، میرا مسلک صرف اس وجہ سے سچا ہے کہ میری پیدائش اس فرقے کے گھر میں ہوئی ہے۔ تو دین صرف کتاب اللہ کا نام ہے، دین صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ یہ اسلام جس کو ہم صوفی اسلام کہتے ہیں، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بغیر کسی لگی لپٹی کے اور بغیر جو ہے وہ کسی لگی لپٹی بات کے، یہ ایک بالکل پیرالل دین ہے جس کو تزکیہ نفس کے نام پہ کھڑا کیا گیا۔
لیکن آج آپ دیکھ لیں کہاں پہنچا ہوا ہے. اب یہ جو جاوید غامدی صاحب ہیں آپ دیکھیں نا، ان کے ہاں بھی نظریات یہی ہیں. بہت ساری چیزیں، موسیقی حلال ہے، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ عورتوں سے مصافحہ کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں. کافروں کو یہی دین تو پسند ہے، مزاحمت والا دین، لڑائی والا دین کافروں کو نہیں پسند. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اللہ کہتا ہے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، دین سے پھر جائے گا، اللہ ایسی قوم لے کے آئے گا یحبهم ویحبونہ، اللہ جن سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اللہ کہتا ہے کیسے لوگ ہوں گے؟ اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین، مومنوں پہ نرم آپس میں، عزت علی الکافرین، کافروں پہ سخت ہوں گے وہ. اللہ کہتا ہے ویجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے کہ یہ بنیاد پرست ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ جناب لڑائی کی بات کرتے ہیں، یہ اسلام کے غلبے کی بات کرتے ہیں، ہمیں یہ دین، ہمیں یہ جہاد وارا نہیں کھاتا. وہ کہتے ہیں ہمیں یہ صوفی اسلام وارا کھاتا ہے، ہم اس کے پیسے بھی دیں گے، ہم لوگ بھی کھڑے کریں گے، ہم ان کو ویزے بھی دیں گے، ہم ان کو امریکہ بلائیں گے، ہم ان کو کینیڈا بلائیں گے. اور یہ لوگ پھر مغرب کی کافروں کی نظر میں باعتبار رہنے کے لیے دین کا وہ حلیہ بگاڑتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو آئیں ہم دیکھیں کہ دین دراصل کیا ہے. دین کتاب اللہ کا نام ہے، دین سنت رسول کا نام ہے، دین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کا نام ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز اسلام نہیں ہے. یہی اسلام ہے صرف. یہ وحدت الوجود کے عقیدے، تزکیہ نفس پہ خانقاہوں کو کھڑا کرنا، یہ چلے، یہ ریاستیں، یہ چلہ کشی، ترک دنیا، یہ تمام چیزیں ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ دیکھیں صحیح بخاری میں وہ 3 لوگ آئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا، انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کم کرتے ہیں. ان میں سے ایک کہنے لگا میں تو کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، شادی کے چکر میں پڑ گیا تو میں دین پہ عمل کیسے کر سکوں گا. دوسرا بندہ کہنے لگا میں روزانہ رات کو قیام کروں گا، میں سوؤں گا نہیں. تیسرا بندہ کہنے لگا میں روزانہ روزہ رکھوں گا، میں کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ڈیلی روزہ رکھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس طرح لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام بھی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا میں نے جو ہے وہ شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. آپ نے کہا میں اس کے بعد روزہ رکھتا بھی ہوں لیکن روزانہ روزہ نہیں رکھتا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، ایام تشریق کے روزے رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے تھے زیادہ، محرم کے روزے رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ روزانہ روزہ رکھتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں بتا کے آپ نے کہا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. طریقہ عبادت وہی ہے، تزکیہ نفس اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کا طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تصوف کے نام پہ، رہبانیت کے نام پہ، طریقت کے نام پہ وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتہ یہ طریقت ہے، یہ شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، یہ باطنی علم ہے، اس کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کہتے ہیں یہ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے حضرت علی سے. آپ لوگ تو قرآن و سنت پڑھتے ہیں، آپ کو نہیں، آپ تو یہ پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، آپ نہیں وہاں تک پہنچ سکتے جہاں تک یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی دین قرآن و سنت کا نام ہے. اور اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے کہا یہ دین ہے جو ہم نے آج کے دن مکمل کر دیا آپ کے اوپر، اور اللہ نے اسلام کو بطور دین جو ہے وہ اللہ نے پسند کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نعمت کو پورا کر دیا ہے. اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ خالص قرآن و سنت کو سمجھ کے اور پھر اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.